میں تو سب سے پہلے انتخابی اصلاحات کو اس لیے اس وقت بالکل غیر مؤثر سمجھتی ہوں کہ آپ جتنی چاہے اصلاحات کر لیں، جہاں سے دھاندلی کا جو پیدائش ہے، مینیپولیشن ہے، جب تک اس سوراخ کو بند نہیں کیا جائے گا تب تک آپ ایک جتنی مرضی اصلاحات کر لیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جو اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں، جو عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، جن کے اندر یہ ہمت اور حوصلہ ہے کہ وہ عوام کے فیصلے کو پاؤں تلے روند کے نکل جاتے ہیں، جب تک ان کے آگے دیوار نہیں بنائی جائے گی آپ کا کسی اصلاحات کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری بات آپ نے کیا پوچھی مجھ سے ابھی؟ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو منانے جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے ممبران کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین جب یہ معاملہ آفیشلی نون لیگ کے سامنے آئے گا تو نون لیگ اس پہ رسپونڈ کرے گی کہ اس کی کیا اسٹریٹجی ہوگی۔ جاوید لطیف کے شو کا نوٹس پر بھی بتا دیں۔ جاوید لطیف صاحب میاں صاحب کے جانثار سپاہی ہیں، ان کی بیانیے کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر ان کو یہ شو کاز نوٹس ملا ہے تو وہ جواب اپنے دے دیں گے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی کسی بھی جماعت کے، ظاہر ہے آزادی رائے کا حق سب کو ہے، لیکن جماعت کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جاوید لطیف صاحب ایک نواز شریف کے سچے سپاہی ہیں، ان کے نیریٹو کے علم بردار ہیں، لیکن کسی بھی طرح اگر کوئی ان سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جو ڈسپلن کی خلاف ورزی میں آتی ہے تو وہ ابھی اپنا جواب جمع کرا دیں گے، ہم اس میں پڑھ لیں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں۔ جی مریم، الیکشن کمیشن کے اوپر جو ابھی حال ہی میں افراد جماعت کی طرف سے حملے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس بھی دیا ہے، اب مشترکہ پارلیمانی سیشن میں اگر کوئی ایسی قانون سازی کی جاتی ہے جیسے ای وی ایم مشین کے اوپر، جو کہ الیکشن کمیشن پہلے ہی مسترد کر چکا ہے، تو پھر نون لیگ ایسی سچویشن میں کہاں کھڑی ہوگی؟ میرا یہ خیال ہے کہ ای سی پی پہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ ان لوگوں کی طرف سے ہو رہے ہیں جو نون لیگ کو درس دیا کرتے تھے اداروں کے احترام کا۔ تو نون لیگ نے تو اداروں کا ہمیشہ احترام کیا ہے اور اس کے احترام کی سزا بھی بھگتی ہے۔ ایک بدترین وکٹمائزیشن، پولیٹیکل وکٹمائزیشن، پرسنل وکٹمائزیشن، اس کو برداشت کر کے پھر بھی اداروں پر تنقید سے گریز کیا ہے۔ چند افراد پہ جو ذمہ دار تھے ان کے نام بھی لیے ہیں، ان پر تنقید بھی کی ہے، لیکن جب افراد کو ادارہ سمجھنا شروع کر دیں تو وہاں سے ڈاؤن فال شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو ای سی پی پر اٹیکس ہیں، یہ ای سی پی پر اٹیکس نہیں ہیں، یہ اپنی چوری کھلنے کا، چوری قوم کے سامنے آ جانے کا خوف ہے جو وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں آپ کتنی خطرناک بات انہوں نے کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو ای سی پی کے ارکان ہیں وہ ای سی پی کے چیئرمین کے خلاف نوٹس لیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نون لیگ کبھی یہ کہہ سکتی ہے کہ کسی ادارے کے جو ارکان ہیں وہ ادارے کے چیئرمین یا ادارے کے سربراہ کے خلاف نوٹس لیں؟ آپ اداروں کے، اس کو کہتے ہیں اداروں پہ حملہ آور ہونا، اور یہ مجھے اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اپنی چوری سامنے آنے کے ڈر سے یہ ہو رہا ہے۔ جہاں تک آپ نے، اور دیکھیں ابھی جو ای سی پی کی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ آئی تھنک 2021 میں یا 20 میں وہ الیکشن ہوا تھا کے پی کے کا، جہاں پہ جے یو آئی ایف کی سیٹ تھی جس کو پی ٹی آئی جیت گئی۔ اب اس کے جو فیکٹس ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور وہ ہوش اڑا دینے والے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے نے جو دھاندلی کی، وہ ایم این اے نے، وہ جگہ کا نام کیا ہے جہاں پہ الیکشن ہوا، وہاں پر کرم ایجنسی میں جو ابھی پی ٹی آئی کے ایم این اے وہاں پر جے یو آئی ایف کی سیٹ پر الیکٹ ہوئے، وہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے دھاندلی کر کے الیکٹ ہوئے۔ اسی طرح سننے میں آ رہا ہے کہ جو ڈسکا میں ہوا، جو جس طرح ای سی پی کے اراکین کو اغوا کر کے لے جایا گیا، ان کو حبس بے جا میں کسی فیکٹری میں یا کسی جگہ پر رکھا گیا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کیا ڈیٹیلز تھیں، اب وہ سنا ہے میں نے کہ ای سی پی سامنے لانے والی ہے۔ تو یہ جو ای سی پی پر اٹیک ہے یہ اپنی چوری کھل جانے کا خوف ہے جو قوم کے سامنے آ رہا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی بات کی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں وہ ایک جو آر ٹی ایس بٹھایا گیا تھا 2018 کے الیکشنز میں، یہ اسی طرح کا ایک دوسرا کہانی جو ہے وہ پریپیئر کی جا رہی ہے، گھڑی جا رہی ہے۔ تو میں یہ بتا دوں کہ
جو انسان اپنی پرفارمنس پہ تکیہ نہیں کر سکتا, جو انسان اپنا ہر محاذ پہ بری طرح ناکام ہے, بری طرح فیل ہو چکا ہے, چاہے وہ مہنگائی ہو, اکانومی ہو, فارن ریلیشنز ہو, خارجہ پالیسی ہو, اور آپ کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو, دہشت گردی نے پھر سر اٹھا لیا, لوڈ شیڈنگ نے پھر سر اٹھا لیا. تو ایسے میں پھر وہ بیچاری حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ تکیہ نہیں کرے گی تو کیا عوام کے میدان میں جائے گی؟ یہ بھلے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی وہ کوشش کر لیں, کچھ بھی کر لیں, یہ میری پریڈکشن ہے آج یہاں کھڑے ہو کر قوم کے سامنے کہ انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشن جب بھی آئیں گے ان کو نہ ٹکٹ لینے والے ملیں گے, اور اگر کسی نے ٹکٹ لے بھی لیا تو ان کے وہ لوگ جو ٹکٹ لے کر میدان میں اتریں گے ان کو عوامی غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا. وہاں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کیا کر لیں گی بھائی؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے پہلے بھی یہ اسلام بات آباد میں نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے وزٹ کیجیے گا ہماری ویب سائٹ news1.tv. دیکھتے رہیے نیوز 5. فاسٹ کیبلز ہے نمبر 1 ان ٹیکنالوجی. پہلی کیما گولڈ سرٹیفکیشن, ملک کی واحد CCV لائن اور ریل کوالٹی کی فاسٹ تصدیق. تاروں سے ستاروں تک فاسٹ کیبلز.